السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 150 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آسن آیہ مبارکہ 151 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ ٹرانسلیشن۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے آؤ میں پڑھ سناؤں ما حرم کیا حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو وہ جو کہ حرام کی اللہ نے مگر ساتھ حق کے، ذالکم وصاکم بہ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن مگر ساتھ اس کے جو بہت ہی احسن طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی سخت جوانی کو، واوفوا الکیل والمیزان اور پورا کرو تول اور ناپ کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں ہم مکلف بناتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا
اور جب بھی تم کہو تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور اگرچہ وہ قرابت داروں میں سے ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ وصیت کی جاتی ہے تم کو ساتھ اس کے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور یہ میری سیدھی راہ ہے تو اسی کی پیروی کرتے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ تم پیروی کرو اور راہوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو تمہیں جدا جدا کر دے گی اس کے رستے سے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اسی طرح تمہیں تاکید کی جاتی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً علی الذی تمام کرنے والی اس چیز کو یا اس شخص پر جو بہت احسن ہے، تفصیلا لکل شیء اور تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن بہت ہی بابرکت ہے، فاتبعوہ تو اسی کی پیروی کرتے رہو، واتقوا اور اسے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 151 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ 10 احکامات ایسے ہیں جو دین اسلام کا مکمل خلاصہ ہے، مکمل نچوڑ ہے، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ تمام زندگی کا ایک نصاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مختصر انداز میں ہم انسانیت کو سمجھا دیا۔ جیسا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اپنی طرف سے کبھی کسی چیز کو حرام کر دیتے، کبھی کسی چیز کے بارے میں اپنے سے ہی فیصلے کر دیتے کہ یہ چیز فلاں کھا سکتا ہے اور فلاں نہیں کھا سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزیں ہیں وہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر لی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے اے نبی کہ آؤ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو یہ چیزیں حرام ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، تو آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں، اور یاد رہے کہ یہ جو چیزیں حرام کردہ ہیں یہ کسی نبی، کسی ولی، کسی نیک شخص نے یا کسی اور پیر نے، کسی ان کے شرکاء میں سے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کو حرام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق، مالک، مدبر ہیں اور تمام کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کی طرف سے یہ چیزیں حرام کردہ ہیں۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہیں، جن کو کچھ انسان بہت لائٹلی لیتے ہیں، ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں جانتے اور نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کو جانا بھی انسان اتنا اہم نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب سے پہلے شرک ہے، اور یاد رہے کہ شیء کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک حد بندی قائم کر دی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، جیسا کہ نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی شجر، حجر، کسی پتھر کو، چاہے وہ انبیاء جیسی ہی ہستی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کیونکہ سب ہی اس کے پیدا کردہ ہیں۔ سب چیزیں، ساری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ یاد ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ درختوں کو بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو بھی اور پتھروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور کچھ پتھروں کی مورتیاں بنا کر انہوں نے اپنے نفع و نقصان کے معبود بنا رکھے تھے۔ اور جیسا کہ یہ مضمون ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس طرح چاہے گا معاف کر دے گا، جتنا چاہے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ایسا شخص پھر جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے اگر جہنم میں چلا بھی جائے گا تو کبھی نہ کبھی اپنے گناہ کا انجام پا کر، گناہ کی سزا بھگت کر نکال لیا جائے گا۔ وہ اللہ جتنا چاہیں گے، جتنی دیر چاہیں گے اس کو سزا دے کر آخر کار جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر کوئی انسان شرک پہ مر جاتا ہے تو اس کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے انبیاء کے بارے میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی وضاحت کر دی کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان سے بھی سب کچھ ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی شرک کرتے تو تم سے بھی تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے۔ اور یاد رہے کہ شرک کی 3 اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادہ۔ اور یاد ہے کہ یہ تینوں قسمیں اس وقت کے مشرکین مکہ اور پھر مزید یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھیں۔ جیسا کہ ہم نے بارہا پڑھا کہ مشرکین مکہ نے مختلف شرکاء اللہ کے ساتھ بنا رکھے تھے، اور پھر یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، کبھی جنوں کو بھی، اور پھر اپنی جو دیوی اور دیوتاؤں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے اور ان کو بھی کہیں اللہ کا حصہ قرار دیتے۔ اور جیسا کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور اسی طرح عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، نہ پھر ان کو اللہ کا حصہ قرار دیتے، ان کو تینوں میں سے تیسرا کہتے، جیسا کہ یہ وضاحت مکمل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر مزید شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی دوسری ہستی کو اپنی ضرورت، اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکل کشا سمجھنا کسی اور کو، یا کسی اور کو کہنا کہ یہ ہماری بگڑی بنانے پہ قادر ہے، اور مشکلات کے وقت ان کو پکارنا، اور کسی اور کو عالم الغیب حاضر ناظر جاننا، اس قسم کا شرک بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ پھر مزید تیسری قسم شرک فی العبادہ، کہ جس ہستی کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے، حاجت روائی کے لیے، اسے فریاد کے طور پر بھی پکارنا، اس کے طرف اپنی وستگیاں منسوب کرنا، ان کے نام کی نظر و نیازیں چڑھانا، ان کے نام کے جانور ذبح کرنا، اور ان کی تعظیم ایسے ہی کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یا پھر ایک اور قسم اسماء و صفات میں اس کو شریک کرنا۔ تو یہ تمام قسمیں جو ہیں وہ شرک کی ہیں۔ ان تمام شرک سے انسان کو بچنا ازحد ضروری ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یاد رہے کہ تقریباً جتنی بھی مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو ساتھ ہی والدین کا بھی ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارے والدین ہی ہمارے محسن ہوتے ہیں. والدین کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد والدین ہی ہوتے ہیں ہمارے جو دنیا پہ لانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں حقوق قائم کیے اور احسان کے لیول پہ ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا، جو کہ بچوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی. عموماً بچے والدین کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ کون سا احسان کیا ہے، یا پھر بعض اوقات والدین ساری زندگی اپنی ہڈیاں گلاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کر بچوں کے بارے میں ان کی خیر خواہی پہ ان کے ساتھ احسان کے درجے پہ معاملات کرتے رہتے ہیں، اور آخر کار بچوں سے سننے کو کیا ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یاد رہے کہ یہ الفاظ والدین کے لیے بہت ہی زیادہ اذیت کا سبب ہیں. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے. مزید آپ والدین کے حقوق کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ اے انسان، اگر والدین تیرے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہہ اور نہ ان کو جھڑک، بلکہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے. بات بہت بھلے طریقے سے کرنی ہے، بہت نرمی اور ملائمت والی بات کرنی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بھی کام ہو جاتی ہے اور بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بوڑھے اپنی بات کو منوانا اور جلدی ناراض ہو جانا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرنے لگ جانا، تو عموماً یہ چیزیں جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے عام ہو جاتی ہیں. تو اس وقت قوت برداشت انسان کے اندر ہونی چاہیے. والدین کے حقوق پہچانتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے. اگرچہ یہ معاملات برداشت کرنا انسان کے لیے تھوڑے سے اذیت والے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنا بچپنا یاد کر لے کہ جب ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت والدین نے کیسے اذیت میں رہ کر ہمیں سنبھالا، ہمیں پالا، ہمیں بڑا کیا اور راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے بہتر سے بہترین کرتے رہے. تو آج اگر ہم پہ ایسا وقت آ گیا ہے، ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ان کے ساتھ احسن لیول پہ رہ کر معاملہ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان سیلف کنٹرول نہ رکھتے ہوئے جبرائیل اسلام کی بد دعا کا حقدار ہو جائے، جیسا کہ جبرائیل اسلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس کے دروازے پہ جنت آئے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں، تو ان کی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، یعنی کہ بدبخت ہے ایسا انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا، آمین کہا، 3 بار ایسا فرمایا. پھر پوچھا کہ جبرائیل کون شخص بدبخت نامراد رہے؟ تو پھر جبرائیل اسلام نے وضاحت کی کہ وہ شخص جس کے دروازے پہ جنت آئے اور اس کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی کہ والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے اور ان کا جو حق ہے وہ نہ پہچانا اور نہ اس پہ جنت کا مستحق ہوا. اور پھر مزید دوسرا شخص جو رمضان مبارک پائے لیکن اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. پھر تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو درود نہ پڑے. یہ 3 شخصوں کے بارے میں جبرائیل نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. اور بھی والدین کے حقوق کے ساتھ ہی والدین کو اولاد کے حقوق کی بھی پہچان کروائی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ یہ بھی اس وقت مشرکین مکہ میں عام بات تھی کہ یہاں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس وجہ سے کہ کسی کا سامنا ہم کیسے کر پائیں گے، ہمارے اوپر ایک یہ دبا ہوگا کہ کوئی کسی کی بیٹی کا والد ہے، یا پھر اس ڈر سے
کہ کسی کا داماد ہو اس کو بھی اپنے لیے رسوائی کا سبب سمجھتے، یا پھر بیٹے بیٹیاں دونوں کو ہی ختم کر دیا جاتا، کچھ تو اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یا کچھ لوگ اپنے بچوں کو شرکاء کے کہنے پہ اپنے شرکاء کے نام ان کو بین چڑھا دیتے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس کو ذبح کر دو یا اس فلاں کے نام پہ اس کے نیاز چڑھا دو، تو ایسا کرنے سے بھی وہ جھجکتے نہ، کوئی اس میں حد تک محسوس نہ کرتے، جو کہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اور پھر اس میں مزید منصوبہ بندی کے بھی ایسے طریقے کہ جو انسان اس کو اختیار کرے کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو، تو یہ بھی ایک طرح سے خفیہ قتل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو دنیا پہ آنے نہیں دیتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اس میں ہم دخل اندازی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے خفیہ قتل ہے، اس سے بھی ایوائڈ کرنا ازحد ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے ادارے اس نام پہ قائم کیے گئے ہیں اور اس کو جدت کا نام دیا جاتا ہے، اور کہیں ماڈرن دور کے نام پہ ایسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جس سے اولاد کی روک تھام کی جائے۔ منصوبہ بندی کے نام پہ کچھ ایسی ادویات یا پھر ایسے آلات تیار کیے گئے کہ جو اولاد کو ختم کر دیا جائے یا پھر دنیا پہ آنے ہی نہ دیا جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں قتل اولاد میں ہی شامل ہوں گی۔ یا پھر نوجوان نسل کا بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچوں کا قتل کر دینا۔ آج اگر اس بات پہ غور و فکر کیا جائے تو یہ احکامات اس وقت کے تھے، مشرکین مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جاری کیے تھے ان کے حالات کو دیکھ کر، لیکن اگر آج ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ کہیں بڑھ کر ان سے ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کئی درجے بڑھ کر اس گناہ میں ملوث ہے۔ وہ تو جو کرتے تھے اولاد کا قتل، لیکن آج ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہاں تک دکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ آج باقاعدہ اس بات پہ گائیڈ کیا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے کہ بچے کم ہی اچھے ہیں۔ پہلے ہی بہت اخراجات ہیں، بہت وسائل ہیں، پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ روک تھام ہونی چاہیے۔ اور جب تم لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو باقاعدہ جو ابھی کمزور ذہن کی مالک ہیں ان بچیوں کو ڈاکٹر اس بات پہ قائل کریں گے کہ بس 2-3 بچے ہی اچھے ہیں، اور اتنا ان کا ذہن اس بات پہ مائل کیا جائے گا، ان کو ایسا قائل کیا جائے گا، ایسی ان کی برین واش کی جائے گی کہ بچیاں واقعی اس بات پہ قائل ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ تو معصوم بچیاں، بولی بالی بچیاں اپنے بچوں کو ابارشن کروانے سے بھی ایوائڈ نہیں کرتی، اس میں بھی کوئی جھجک ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو یاد رہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی، یعنی کہ ہم ہی تمہارے بھی اور ان کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ اور یاد رہے کہ بچہ بھی دنیا پہ نہیں آتا، اس سے پہلے ہی اس کے رزق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اس انسان نے اتنا رزق کھانا ہے، اس کی اتنی روزی ہے، تب تک اس نے مرنا نہیں جب تک اتنی روزی جو اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ استعمال نہ کر لے۔ اس میں اصل میں ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اگر ویسے انسان توکل کر لے جس طرح پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جیسے کہ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہے ہیں۔ اگر انسانوں کو بھی ایسا اللہ پہ توکل ہو جائے تو شاید کوئی انسان بھی بھوکا نہ مرے، کیونکہ اللہ نے سب کی روزی لکھ دی ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور توکل میں کمی ہوتی ہے کہ انسان مہنگائی کا رونا روتا رہتا ہے اور بے روزگاری کا رونا روتا رہتا ہے۔ اگر انسان مکمل اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو یقیناً جو اس کی قسمت میں روزی لکھی ہے وہ اس کا مل کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے، اور انسان کی کوشش یہ نہیں چاہیے کہ حلال رزق حاصل کرے اور حلال ذرائع سے، تو یقیناً پھر اس میں برکت بھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ادھر سے اپنا لیسن مزید کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ لوگ کوشش کر کے صبح 10 بجے تک لیسن لازمی سنا دیں
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.